بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم سامعین و سامعات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور جو بے علم ہے، جاہل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو علم کو حاصل کیا اور جو جاہل ہے، یہ دونوں مرتبے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا شخص کوئی دنیا میں جس کے پاس قارون کا سارا خزانہ ہو، عہدیدار ہو، دھن دولت سب کچھ اس کے پاس ہو، لیکن علم جیسی عظیم نعمت سے اگر وہ محروم ہے تو وہ سارا سب کچھ رہنے کے باوجود بھی علم جیسے علم والے کے مرتبے سے کبھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجہ بلند کرے گا۔ تو علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں کیا کچھ احکام نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جب آسمان سے پہلی مرتبہ ہوا، آپ کے سر پر پہلی مرتبہ جب تاج نبوت رکھا گیا، جبرائیل علیہ السلام کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ ہوئی، اللہ کی جو آخری کتاب ہے اس کے نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم نازل کیا وہ ہے پڑھنا، پڑھو۔ یہ قید نہیں کیا کہ تم صرف دینی علوم پڑھو، علوم شرعیہ پڑھو، یہی علم ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ علوم و فنون کا سرچشمہ لائے گا۔ تو اسی لیے آپ کو ہر علم پڑھنا ہے، ہر وہ علم پڑھنا ہے جو آپ کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آئی اے ایس بنیں، آئی پی ایس بنیں، جو بننا چاہیں پڑھیں، لیکن شرط کیا ہے معلوم؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یعنی آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جو بننا ہے بنیں، لیکن آپ کا وہ علم آپ کے رب کی پہچان سے، آپ کے رب کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ شرط ہے۔ آپ کچھ بھی بنیں لیکن اللہ کو یاد کرنے والے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کریمہ سے واضح فرما دی۔ صرف علم اور علم کی اہمیت پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑے گی، شوق ہونا چاہیے۔ محض ان کے کہہ دینے سے ہم اگر آ گئے ہیں، یا ان کے کہنے سے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کالج وغیرہ جا رہے ہیں، تو یہ بیکار ہے۔ جب تک شوق ہمارے پاس نہیں ہوگا، وہ علم کا جو مزہ ہے ہم نہیں چکھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اپنا مسئلہ تھا کہ فیملی چلانا ہے، بزنس کرنا ہے، روٹی روزی کا مسئلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا بھی شوق تھا۔ تو حضرت عمر نے بتاتے ہیں کہ میں اپنے ایک انصاری صحابی سے موافقت کر لی کہ بھائی آپ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، اور اس دن میں کیا کروں گا؟ بزنس کروں گا، اور دوسرے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں اور آپ جا کے بزنس کرنا، اور آپ بتانا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک آپ کو کیا کیا باتیں بتائیں، کون سی وحی نازل ہوئی، یہ تمام تر تفصیلات مجھے بتاؤ۔ جس دن میں حاضر رہوں گا اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہوتا ہے شوق، یہ ہوتا ہے جذبہ۔ ہائے کیا خوش نصیب ہیں وہ طالب علم یا طلبہ یا طالبات جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا، نبی نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ علوم شرعیہ یہ ایسا علم ہے کہ تمام تر علوم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی۔ یہ ایسا علم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم کے حصول کے لیے اس کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر آسانی سے لے چلتا ہے۔
اور فرشتے اس کے لیے اپنے طالب علم سے راضی ہو کر اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ پانی میں کے اندر مچھلیاں بھی۔ اور بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے کہ 14ویں چاند کے سب تاروں پر ہوتی ہے۔ اور نبی نے کہا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بنائے گئے، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے، انہوں نے علم کو وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسے تھام لو، اور جس نے اسے حاصل کر لیا وہ علم کا ایک بڑا مقدار اور وافر مقدار حاصل کر لیا ہے۔ یہ علوم شرعیہ کی فضیلت ہے، تمام تر علوم میں علوم شرعیہ کی فضیلت ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات کیا ہے، یہ علوم شرعیہ جو حاصل کرتے ہیں، علوم شرعیہ حاصل کرنے کے بعد جو اس علم کا تقاضا ہے اس پر بہت کم لوگ چلتے ہیں۔ اور یہ علم چاہتا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ادب۔ ادب کیسے کہ آپ کو یہ علم سیکھنے کے لیے جس نے یہاں پر انتخاب کر کے بھیجا، یعنی آپ کے والدین، ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ آپ اس علم حاصل کرنے کے لیے جس ادارے کا رخ کیے ہیں اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس ادارے کے ذریعے سے آپ نے علم حاصل کیا، اور جو آپ تک اس علم کو پہنچاتے ہیں یعنی آپ کے اساتذہ، تو ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس کلاس میں بیٹھتے ہیں، جس بینچ پہ، جس ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جس کتاب کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس کا بھی ادب ضروری ہے۔ ہاں، آپ کے جو پکاتی ہیں، پکانے والے، مطبخ میں کام کرنے والے خادمہ، ان کا بھی عزت اور ان کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جھاڑو پوچھا کرنے والی اگر کوئی خادمہ آتی ہیں، اس مدرسے سے جڑے رہنے کی وجہ سے ان کی عزت اور ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ علم اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ با ادب بن جائیں، با سلیقہ بن جائیں۔ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العقل والادب، خوبصورتی اس میں نہیں کہ جو ہے آپ اچھے کپڑے پہن لیں جو آپ کو مزین کرتا ہے، خوبصورتی تو اس میں ہے کہ آپ عقل اور ادب کے حساب سے خوبصورت بن جائیں۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم تو وہ نہیں جس کے ماں باپ، جس کے والد انتقال کر جائیں۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو۔ تو لہٰذا جو بھی یہ علوم شرعیہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ دیگر علوم میں جو اسے فضیلت دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ خاص بات ہے اس میں۔ قرآن اور حدیث کا علم ہم لوگ سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو سلیقہ، ادب، یہ ساری چیزیں دوسرے علم حاصل کرنے والے لوگوں سے زیادہ آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی علوم کی اہمیت اور عظمت کو جانتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کو سیکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شوق اور جذبے کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں، اور جہاں پر یہ علم حاصل کرتے ہیں ان سب کو، یعنی ان سب کا احترام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔